طالبان دنیا، دنیا کے طلبگار، عارفین، عارف کی جمع عارفین ہو گئی، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو۔ عارفین فرماتے ہیں طالبان دنیا 3 قسم کے ہیں۔ دنیا کو حرام طریقے سے جیسے بھی ہو، کہتے ہیں جگاڑ کر لو، ترکیب بنا لو، جوڑ توڑ کر لو، وہ جیسے کیسے ہو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، جیسے بھی بن پڑتا ہے دنیا کو جمع کرتے ہیں۔ انہیں اپنے انجام کی بربادی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ناکام رہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، میرے آقا کریم فرماتے ہیں وہ شخص جو دنیا کو جائز حلال طریقے سے اس نیت سے جمع کرے کہ وہ دوسروں پر فخر کرے، دوسروں پر ناز کرے، اس کو احساس ہو میں ان سے بہتر، میں ان سے اچھا، تو جب وہ قیامت میں اللہ کے ہاں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے گا۔ اللہ جسم سے پاک ہے، منہ پھیرنے کا مطلب اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، بلکہ ناراضی کا اظہار فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کو اس لیے جمع کرنا، اور آج کل آپ دیکھیں لوگ کتنی بڑے بڑی جگہوں پہ ایکڑوں پہ مکان بناتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو دوسروں پر فخر کرنے کے لیے یا حرام طریقے سے حاصل کر کے بنانے والوں سے اللہ منہ پھیر لے گا۔ دوسرا طالب دنیا دوسرا کیسا ہوگا؟ یہ ایک قسم ہو گئی جو مباح، مباح کا مطلب جائز حلال طریقے سے دنیا جمع کرتا ہے، مثلا تجارت کر کے، مزدوری کر کے، محنت کر کے، کسب حلال، یعنی کماتا ہے مگر حلال کماتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے گا حساب لے گا، نہیں چاہے گا نہیں لے گا۔ ٹھیک، اب پتہ چلا کہ ہم اگر صحیح کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ۔ مثلا ایک شخص نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، ٹائم ہے آفس کا 8 گھنٹے، اس میں وہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ کو کھانے پینے یا نماز کے لیے دیتے ہیں۔ آپ کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، آپ پہنچتے ہی دیر سے ہیں، کام سامنے ہے، کرتے نہیں، چائے پی رہے ہیں، آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، ڈیوٹی نہیں دے رہے، تو بتائیے اس کی کمائی حلال ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں، زور سے کہیے، کر کیا رہے ہیں ہم؟ اگر ہم دیکھیں مزدور ہے، وہ بھی 8 گھنٹے کے لیے کام کرتا ہے، مگر آپ سر پہ کھڑے ہیں تو کام کر رہا ہے، آپ ہٹ گئے ہیں تو بیٹھ گیا۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے مگر وہ اس طرح نہیں کرتا، تو بتائیے کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ اونچی کہیے، نہیں۔ تو جو چوری کر رہا ہے، کام چوری کر رہا ہے، ایک شخص کام کر رہا ہے مگر جعل سازی، جعل سازی کا مطلب کسی چیز کی نقل کر کے اس کے یعنی اس چوری سے غلط چیز بنا رہا ہے، اصل چیز جہاں بنتی ہے آپ وہاں سے نہیں لے رہے بلکہ اسی کی نقل بنا رہے ہیں بغیر اجازت کے۔ جیسے بہت سے لوگ دوائیں بنا لیتے ہیں، دوسروں کا وہ لیبل لگا کر غلط چیز بیچتے ہیں، 2 نمبر جس کو آپ کے ہاں کہتے ہیں،
تو بتائیے اس کی کمائی حلال ہے؟ اچھا جی، ایک دوا بنانی ہے، اس میں اجزاء ہوتے، انگریڈینٹس کہا جاتا ہے، یہ چیز اتنی، یہ چیز اتنی، آپ اس کے اوپر لکھتے بھی ہیں کہ اس میں یہ ہے، مگر آپ نے وہ پوری چیزیں ڈالی نہیں ہیں، تو بتائیے اس سے جو کمائی ہوگی وہ حلال ہوگی؟ جی اندازہ کر لیں۔ یہ ہمارے مزاج ہیں۔ ہم لوگ 2 روپے کی خاطر، مثلا ایک شخص ہے، وہ ڈرائیور ہے، اس کو پتہ ہے کہ جی میں نے پیٹرول بھرانا ہے، پیٹرول والے سے کہتا ہے ڈال دے 200 کا، سلپ بنا دے، رسید بنا دے 500 کی، جا کے بتانا ہے جی 500 کا میں نے پیٹرول لیا، لیا کتنے کا؟ 200 کا، تو وہ 300 اس کے لیے حلال ہوئے؟ اونچی۔ تو ہم اس طرح جو کچھ کرتے ہیں نا، وہ نکلتا بھی اسی طرح ہے، وہ ڈاکٹروں پہ نکل جائے گا، وہ دواؤں پہ نکل جائے گا، وہ کسی اور غلط چیز پہ نکل جائے گا، اور وبال ہم پر رہے گا۔ پیسے تو آ گئے 2، مگر اس کو استعمال کرنے کا گناہ باقی رہے گا، اور وہ پیسے بھی نکل جائیں گے، لذت ختم ہو گئی، وبال باقی رہا۔ تو کیا یہ سمجھداری ہے؟ اونچی نہیں۔ سوچیں، آپ کے لیے یہ کوئی اہم بات نہیں۔ ایک مہمان کسی کے ہاں چلا گیا، اس نے کہا جی یہ بستر ہے، سو جاؤ۔ وہاں گھڑا بھی رکھا تھا، مٹکا پانی کے لیے جس کو ویسل کہتے ہیں، گلاس بھی، پیالہ بھی رکھا تھا۔ اس مہمان کو لگی پیاس، مگر وہ پانی نہیں پی رہا، کہ میں نے اپنے میزبان سے اجازت نہیں لی، اس سے پوچھا نہیں کہ میں اس سے پانی پی سکتا ہوں یا نہیں، ساری رات پیاس سے تڑپتا رہا، مگر بغیر اجازت کے پانی نہیں۔ ایک یہ کردار ہے، اور ایک یہ ہے کہ جی دوسرے کے یہاں سے چوری کر کے بھی لے لیتے ہیں آپ بغیر پوچھے۔ بتائیے دونوں میں فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ نہیں۔ تو آپ یہ چیزیں دیکھ کر بھی اپنے کردار کو نہ سنواریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم لوگ اتنے اپنے آپ کو بگاڑ کر خراب ہو گئے کہ اب ہمارے اپنے ہم پر اعتبار نہیں۔ مسلمان کی یہ شان تھی، کوئی چیز مسلمان کے پاس آ جاتی، اگلا کہتا اب محفوظ ہے، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب آپ کے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ بتائیے کیا اس کردار کے باوجود ہم کہیں کہ جی ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ جب ہماری ریپوٹیشن، ہماری شہرت ایسی ہو جائے کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم منافقت کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ کس رشتے سے کس طرح پیش آنا ہے سیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اور سارا کچھ دنیا کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بتایا جاتا ہے، جو حساب کے لیے کھڑا کیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوا، کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کے معاملے میں صحیح برتنا، صحیح سلوک نہیں رکھتے، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم اس کی نعمتوں کی قدر کرتے نہیں۔ جو اتنی دنیا کماتا ہے جتنی ضرورت ہے، تن ڈھانپنے کے لیے اتنا ہی کپڑا، کھانے کے لیے اتنی غذا، رہنے کے لیے اتنی جگہ، یہ جتنی ضرورت ہے اتنا، ضرورت سے زیادہ کریں گے تو حساب مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور سنیں، یہ حدیث شریف ہے کہ آدم کے بیٹے ابن آدم کو سوائے ان 3 ضروریات کے
اور دنیا میں اس کے لائق کچھ نہیں. اتنا مکان ہو کہ اس میں اپنے آپ کو رکھ سکے، اتنی جگہ، اتنا کپڑا کہ بدن ڈھانپ سکے، اتنا کھانا پینا کہ اس کے لیے جینے کے لیے کافی ہو. مگر ہم بڑی بڑی جگہیں، بڑے بڑے سلسلے کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ. تو اب جو اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا کو پسند نہیں کرتا، اس پر نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی عتاب ہے. ایسے لوگوں کے چہرے قبر سے جب نکلیں گے تو چاند 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. اور جنہوں نے گڑبڑ کی ہوگی ان کو حساب دینا ہوگا، اور جو حساب کے لیے کھڑا ہوگا لازمی بات ہے اس کے پاس صحیح معاملہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. میرے اور آپ کے طور طریقے، ہر گھر کے، ہر برادری کے، جتنی قومیں برادریاں ہیں، الگ الگ رسم و رواج ہمیں دیکھنا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ چونکہ جی ہماری برادری کا رواج ہے ہم کریں گے، نہیں. دیکھو کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچا کرو رب کیا کہے گا. لوگوں کے لیے نہیں سوچو، یہ کہو رب کیا کہے گا، کیا کیا تو نے. ہمیں بس کہتے ہیں نا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ہم دنیا کو جی میرا کپڑا اچھا نہیں ہوگا تو لوگ یہ کہیں گے، میری فلاں چیز اچھی نہیں ہوگی تو لوگ یہ کہیں. رب کیا کہے گا یہ سوچنا چاہیے. مگر ہمارا ادھر دھیان اونچی. جو اللہ والے ہو جاتے ہیں پھر کیا شان ہوتی ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے مشہور شہزادے سفر کر رہے ہیں، کوئی سامان پاس نہیں، ایک بندہ پیچھے لگ گیا دیکھنے کے لیے. حضرت کے پاس صرف ایک پیالہ تھا. کیا تھا؟ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اسی کو بچھا لیتے، اسی کو اوڑھ لیتے، اور وہ پیالہ تھا اسی میں. ایک جگہ حضرت نے نماز پڑھی، وہ بیٹھ گیا پاس. حضرت نے مٹی لی اور پیالے میں ڈالی، پانی ملا کے پی گئے. یہ شخص پریشان کہ مٹی کھانا تو حرام ہے، مٹی کھانا تو جائز نہیں ہے. اب انہوں نے جو پیالہ پیا تھا نا اس میں سے بچا ہوا اس کو دے دیا جو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مٹی کھا رہا ہے. جب اس نے وہ گھونٹ پیا تو وہ کہتا ہے اتنے میٹھے اتنے پیارے ستو تھے وہ کہ میں اس کا ذائقہ نہیں بھول سکا. اب وہ اللہ والے تھے، اس نے کیا سوچا، اس کی کیا حالت. تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، وہ کس مقام پر ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو اس طرح کے واقعات بہت سنائے ہوئے ہیں. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا ولیہ ہوئی ہیں، بڑی شان والی ہوئی ہیں. حج کے لیے قافلہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ جا رہی تھی. قافلے میں ایک شخص نے دیکھا کہ یہ مائی ہے، اس کے کپڑے بھی کوئی بہت اعلیٰ قسم کے نہیں ہیں، پرانے سے ہیں، بوسیدہ سے ہیں. اس کے پاس سامان بھی نہیں ہے، یہ کہیں مانگنے والی نہ ہو، کہیں یہ مانگ مانگ کے گزارا نہ کرتی ہو. سوچ ہے نا بندے کی. انہوں نے یہ سوچ لیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی کچھ مدد کر دیتا ہوں، اور لوگوں سے کہیں جب قافلہ ٹھہرے گا مدد کر کے اس کو دے دیں گے تاکہ یہ وہاں جا کے بھیک نہ مانگے اور ہمیں بدنام نہ کرے. وہ صاحب گئے حضرت رابعہ کے پاس اور جیب سے، آپ کیا کہتے ہیں اپنی پاکٹ کو؟ جیب کہتے ہیں نا. اصل لفظ جیب ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ جیب. قرآن میں نا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، لیکن اردو میں آپ جیب کہتے ہیں. تو انہوں نے جیب سے کچھ سکے نکال کے کہا اماں جی
یہ میری طرف سے رکھ لو، جب قافلہ ٹھہرے گا نا تو میں آپ کو لوگوں سے کچھ اور لے کے دے دوں گا، آپ کے پاس شاید کچھ نہیں ہے تو آپ وہاں جا کے مانگے نہیں، ہم آپ کی مدد کر دیں گے۔ تو وہ ابھی مٹھی لے کے ان کو دینا چاہتے تھے، خاتون نے یوں ہوا میں ہاتھ کیا، حضرت رابعہ نے ہوا میں یوں ہاتھ کیا، ان کے ہاتھ میں سونے کے سکے۔ جملہ بڑا پیارا کہا مولانا تم جیب سے لیتے ہو، ہم غیب سے لیتے ہیں۔ تو ہم دوسروں کو اپنی حالت پر قیاس کر لیتے ہیں، یہ اللہ والے دنیا کو ٹھکراتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے پیچھے، اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ہاتھ آتی نہیں، دنیا ہاتھ آتی تو دنیا کو برتو مگر دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے دل۔ اب یہ جو دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں نا بڑی رنگین، بڑا مزہ آئے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ اسی میں رہ جاتے ہو، نتیجے میں اللہ سے آخرت سے غافل ہو جاتے ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کو جو لوگ پیارا سمجھ لیتے ہیں پھر آپ ان کی حالت دیکھیں گے، ان میں اچھائی رہتی نہیں۔ آخرت ہمیشہ رہنا ہے، جنت کے لیے ذکر پڑا نا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہاں سے آپ کو کوئی نکال نہیں سکے گا، کوئی چیز کم نہیں ہوگی کہ آج آپ کے پاس 2 ہیں تو کل 1.5 رہ جائے گی، نہیں۔ پھل کیسے ہوں گے؟ آپ کھاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، وہ پھل جتنا چاہیں گے آپ کھا لیں گے، جب آپ کھانے سے رک جائیں گے وہ پھر پورا ہو جائے گا، کوئی کمی نہیں، اور جو آپ چاہیں گے ادھر آپ کے خیال آئے گا وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی، اتنی نعمتیں ہوں گی۔ تو اس دنیا کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟